بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی. تو آج ہم کلاس 9 فور بورڈ ایگزامس امپورٹنٹ چیپٹر ہے دا گریٹ ویژنریز, چیپٹر نمبر 4.1 ہے, یونٹ 4.1 ہے. اس کی ریڈنگ میں ٹرانسلیشن کروا چکی ہوں, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی, آپ وہاں سے وزٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں. تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کوسچن آنسرس پر, جس کے ٹوٹل 16 کوسچنز ہیں. تو فرسٹ کوسچن ہے اس کا, واٹ میسیج ڈid دا قائد گیو آن 11 اگست 1947. قائد نے 11 اگست 1947 کو کیا پیغام دیا تھا؟ اس کا آنسر ہے آن 11 اگست 1947 the قائد gave the message of the right to freedom of religion in these words. 11 اگست 1947 کو قائد نے مذہب کی آزادی کے حق کا پیغام ان الفاظ میں دیا تھا. You are free, آپ آزاد ہیں. You are free to go to your temples, آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. You are free to go to your mosque or to any other place to worship in the state of Pakistan. آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. یا اس ریاست پاکستان میں کسی اور عبادت گاہ سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا ذات یا مسلک سے ہو جس کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ ہو. We are starting with this fundamental principle that we are all citizen and equal citizen of one state. ہم اسی بنیادی اصول کے ساتھ شروعات کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری اور مساوی شہری ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے اس کا, وائی واز قائد اعظم کالڈ این ایمبیسڈر آف دا ہندو مسلم یونٹی. قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کیوں کہا گیا؟ آنسر ہے, دا قائد اعظم وانٹیڈ ٹو برنگ دا ہندوز اینڈ دا مسلم کلوزر اینڈ نیئرر. قائد اعظم ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب سے قریب لانا چاہتے تھے. ہی ورک سنسیئرلی فار دا یونٹی آف دیم, انہوں ان کے اتحاد کے لیے خلوص نیت سے کام کیا. دیٹس وائی ہی واز کالڈ دا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی, اسی لیے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 3 ہے, واٹ واز دا آئیڈیل دا قائد اعظم وانٹیڈ ٹو کیپ ان فرنٹ. قائد اعظم کس آئیڈیل کو سامنے رکھنا چاہتے تھے؟ آنسر ہے, دا قائد اعظم وانٹیڈ ایوری سٹیزن آف پاکستان ٹو بی نون اینڈ کالڈ ایز اے سٹیزن آف دی اسٹیٹ پاکستان. قائد اعظم چاہتے تھے کہ پاکستان کے ہر شہری کو ریاست پاکستان کا شہری کہا جائے. کوشچن نمبر 4 ہے, ہاؤ واز قائد اعظم لوکنگ فارورڈ ٹو پاکستان. قائد اعظم کس طرح پاکستان کے منتظر تھے, یعنی وہ پاکستان کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے تھے؟ آنسر ہے, دا قائد اعظم واز شیور دیٹ ول سپورٹ اینڈ کوآپریشن آف دی پیپل. قائد اعظم کو یقین تھا کہ عوام کی حمایت اور تعاون سے پاکستان could become one of the greatest nation of the world. پاکستان دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک بن سکتا ہے. کوشچن نمبر 5 ہے, what was قائد اعظم's vision about the different communities. مختلف برادریوں کے بارے میں قائد اعظم کا نظریہ کیا تھا؟ آنسر ہے, after Pakistan came into being in 1947, قائد اعظم repeatedly promised complete equality to all citizens. 1947 میں پاکستان کے معزز وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم نے بارہا تمام شہریوں کو مکمل برابری کا وعدہ کیا. قائد اعظم's vision about the different communities مختلف برادریوں کے بارے میں قائد اعظم کا نظریہ غیر واضح ہے, جو یہ تھا. نمبر 1 پوائنٹ ہے اس کا, the state would be completely impartial to religion of the individual. ریاست فرد کے مذہب کے لیے مکمل طور پر غیر جانبدار ہوگی. نمبر 2 پوائنٹ ہے, the state where every citizen would be equal and there would be no distinction between citizens on the basis of faith or caste or creed. وہ ریاست جہاں ہر شہری برابر ہوگا اور عقیدے یا ذات پات یا مسلک کی بنیاد پر شہریوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوگا. کوشچن نمبر 6 ہے, what do you know about the academic achievement of علامہ اقبال. علامہ اقبال کے عملی کارنامے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ آنسر ہے, after completing his early education in his hometown سیالکوٹ, علامہ اقبال went to گورنمنٹ کالج لاہور in 1895. اپنے آبائی شہر سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد علامہ اقبال 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے. He passed MA in 1899 from the University of Punjab اور 1899 میں پنجاب یونیورسٹی سے MA پاس کیا. In 1905 he left for England for higher studies and got a law degree from London. 1905 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور لندن سے قانون کی ڈگری حاصل کی. In 1908 Munich University awarded him PhD degree for his work on Persian philosophy. 1908 میں میونخ یونیورسٹی نے انہیں PhD ڈگری فارسی فلسفہ پر اپنے کام کے لیے نوازا.
کوشچن نمبر 7 ہے علامہ اقبال واز اے فلاسفر کامنٹ. علامہ اقبال ایک فلسفی تھے، تبصرہ کریں. آنسر ہے علامہ اقبال واز ویل ورس ان فلاسفی بوتھ ایسٹرن اینڈ ویسٹرن. علامہ اقبال کو فلسفہ مشرق اور مغرب دونوں طرح کا علم تھا. He pointed out the defects in some of the philosophical systems of the West. انہوں نے مغرب کے بعض فلسفیانہ نظاموں کے نقائص کی نشاندہی کی. He also got a doctorate degree from Munich University for his work on Persian philosophy. انہوں نے میونک یونیورسٹی سے فارسی فلسفے پر کام کرنے پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی. He also put forward the philosophy of Pakistan and asked the قائد-اعظم to make it a reality. انہوں نے پاکستان کا فلسفہ بھی پیش کیا اور قائد اعظم سے کہا کہ وہ اسے حقیقت بنائیں. کوشچن نمبر 8 ہے واٹ واز علامہ اقبال's political role in the creation of Pakistan. پاکستان کی تخلیق میں علامہ اقبال کا سیاسی کردار کیا تھا؟ علامہ اقبال took an active part in politics and worked for the Muslims of South Asia courageously. علامہ اقبال نے سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ہمت سے کام کیا. He was elected President of the Punjab branch of All India Muslim League. آل انڈیا مسلم لیگ کی پنجاب شاخ کے صدر منتخب ہوئے. In his presidential address of Muslim League meeting in Allahabad in 1930, he made a definite demand for a separate state for the Muslims of South Asia. 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قطعی مطالبہ کیا. کوشچن نمبر 9 ہے واٹ were the main points of علامہ اقبال's address in 1830 at Allahabad. علامہ اقبال نے 1930 کے الہ آباد خطبے کے اہم نکات کیا ہیں؟ آنسر ہے فرسٹ پوائنٹ ہے انڈیا از اے continent of human groups belonging to different races whose behavior is not governed by a common race feelings. ہندوستان مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے انسانی گروہوں کا ایک بر اعظم ہے جس کے رویے پر ایک عام نسلی احساس نہیں ہے. نمبر 2 پوائنٹ ہے the principle of European democracy thus cannot be applied to India. اس طرح یورپی جمہوریت کا اصول ہندوستان پر لاگو نہیں کیا جا سکتا. I would like to see the Punjab and WFP, Sindh and Balochistan united under a single Muslim state because the Muslims are anxious to have a separate state. میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک مسلم ریاست کے تحت متحد دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مسلمان ایک الگ ریاست کے لیے بے چین ہیں. کوشچن نمبر 10 ہے What did علامہ اقبال say about Islam in his presidential address in 1930? علامہ اقبال نے 1930 میں اپنے صدارتی خطاب میں اسلام کے بارے میں کیا کہا؟ آنسر ہے علامہ اقبال نے کہا I was learned one lesson from the history of Muslims. میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے. At difficult moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam. ان کی تاریخ کے مشکل لمحات میں اسلام نے مسلمانوں کو بچایا نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا. If today you put your faith in Islam, اگر آج آپ اسلام پر ایمان رکھیں, you will become strong and united once again. آپ ایک بار پھر مضبوط اور متحد ہو جائیں گے and save yourself from complete destruction. اور اپنے آپ کو مکمل تباہی سے بچائیں گے. کوشچن نمبر 11 ہے What did علامہ اقبال want a separate state for the Muslims of India? علامہ اقبال ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کیا چاہتے تھے؟ Why did علامہ اقبال demand for Pakistan? علامہ اقبال نے پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا؟ علامہ اقبال was fully aware of the problems of Indian Muslims. علامہ اقبال ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل سے پوری طرح واقف تھے. He knew very well that the Hindus would never allow them to develop freely. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہندو انہیں کبھی آزادی سے ترقی نہیں کرنے دیں گے. He wanted to save Muslims from the rule of non-Muslims. وہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی حکمرانی سے بچانا چاہتے تھے. The Muslims awoke from their sleep as a result of Iqbal's efforts. اقبال کی کوششوں کے نتیجے میں مسلمان نیند سے بیدار ہوئے. کوشچن نمبر 12 ہے Why is علامہ اقبال respected all over Pakistan? پورے پاکستان میں علامہ اقبال کا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ آنسر ہے علامہ اقبال played a major part in the creation of Pakistan. علامہ اقبال نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا. He made a definite demand for Pakistan for the first time in 1930. Afterwards, he convinced قائد اعظم to work for the independence.
انہوں نے 1930 میں پہلی بار پاکستان کا مطالبہ کیا. اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو آزادی کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا. He is therefore respected for his great contribution towards making Pakistan. اس لیے وہ پاکستان بنانے میں ان کی عظیم خدمات کے لیے قابل احترام ہیں. Question number 13 ہے Write down a few sentences on علامہ اقبال. علامہ اقبال پر چند جملے لکھیں. آنسر ہے علامہ اقبال was a great poet. علامہ اقبال ایک عظیم شاعر, philosopher and politician, فلسفی اور سیاست دان تھے. He believed that faith in Islam made the Indian Muslim one nation, separate and apart from the Hindus. ان کا ماننا تھا کہ اسلام میں ایمان نے ہندوستانی مسلمانوں کو ایک قوم بنا دیا, ہندوؤں سے الگ. He always advises Muslims to remain true to their faith. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی تلقین کی. He played a major role in the creation of Pakistan. قیام پاکستان میں ان کا بڑا کردار تھا. علامہ اقبال was a very good Muslim. comment. علامہ اقبال بہت اچھے مسلمان تھے, اس پر تبصرہ کریں. آنسر ہے علامہ اقبال had great love for Islam and was completely devoted to it. علامہ اقبال کو اسلام سے بے پناہ محبت تھی اور وہ اس سے پوری طرح سرشار تھے. Both his prose and poetry reflect his devotion. ان کی نثر اور شاعری دونوں اس عقیدت کی عکاسی کرتے ہیں. He saved the Muslims from the slavery of the Hindus. مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے نجات دلائی. He also had a great love and respect for the Prophet, peace be upon him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انہیں بے پناہ محبت اور احترام تھا. Question number 15 ہے How did قائد اعظم praise علامہ اقبال's role in a message on his death. قائد اعظم نے ان کی وفات پر ایک پیغام میں علامہ اقبال کے کردار کی تعریف کیسے کی؟ The Qaid said, قائد اعظم نے کہا To me he was a friend. میرے لیے وہ ایک دوست, a guide, ایک رہنما, and a philosopher, اور ایک فلسفی تھے. And during the darkest moments through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. اور ان تاریک ترین لمحات میں جن سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا, وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے. The Qaid appreciated his services for Pakistan wholeheartedly. قائد اعظم نے پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو تہہ دل سے سراہا. Question number 16 ہے ہمارا لاسٹ کویشچن ہے یہ How was Pakistan resolution passed. قرارداد پاکستان کیسے منظور ہوئی؟ آنسر ہے The Muslim awoke from their sleep as a result of Iqbal's efforts. اقبال کی کوششوں کے نتیجے میں مسلمان نیند سے بیدار ہوئے. They all wanted a separate Muslim state. وہ سب ایک الگ مسلم ریاست چاہتے تھے. The Muslim League represented the whole of Muslim India met in Lahore and passed a resolution on 23rd March 1940. 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ جو پورے مسلم ہندوستان کی نمائندگی کرتی تھی A separate state for the Muslims of India was demanded in Lahore resolution. لاہور میں میٹنگ ہوئی اور قرارداد لاہور میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا گیا. This resolution is known as the Pakistan Resolution. اس قرارداد کو اب قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. اس کی امید ہے کہ آپ کو تمام کوشچن آنسر سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر پھر بھی اس میں آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.